السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عقیدہ توحید و رسالت پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں ہم انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ یہ جو ارکان اسلام پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا پہلا رکن ہے عقیدہ توحید و رسالت، اور اس کو آج سے ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، شرک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ عقیدہ رسالت پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو عقیدہ توحید کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جس نے مختلف مذاہب پر تحقیق کی ہے وہ اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ مذہب میں توحید کو اولیت دی گئی ہے اور اسے بے حد اہم بتایا گیا ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو تو اسے سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے دل سے مکمل یقین کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو ادا کرنے اور اس پر مکمل یقین کے بعد وہ شخص کفر سے کٹ کر ملت اسلامیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے عمل کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان کے تقاضے پورے کرے گا تو ثواب اور اجر کا مستحق ہوگا، ورنہ عذاب و سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ گویا اس اقرار و یقین سے انسان کی دنیوی اور آخری زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقل سے بالا تر ذات کے وجود نہ ہونے کے اقرار سے انسان میں اتنا بڑا فرق نہ ہونا چاہیے، لیکن اس پر غور کیا جائے تو اس کے بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں، جن کا ایک پہلو عقل سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا عمل سے، جس میں الگ الگ اور اجتماعی فائدے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ کی توحید اور وجود باری تعالیٰ کے مسئلے کو محض ایک علمی مسئلہ قرار دینا بالکل غلط ہے، جس کا تعلق فلسفیوں کی تحقیق سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات اور انسان کے باہمی تعلق کے بارے میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نظریہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس نے سوچ سمجھ کر ہی اسے پسند کیا ہو، بلکہ بلا سوچے سمجھے ایک خیال قائم کر کے انسان وقتی طور پر اس الجھن سے جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی خیال اور نقطہ نظر انسان معاشرے اور سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح کی ابتدا اس کی بنیاد سے کرے، اس لیے عمل صالح اور نیک کاموں سے پہلے وہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر بنیاد مضبوط، صحیح اور سیدھی نہ ہوگی تو اس پر بنائی ہوئی عمارت ٹیڑھی اور کمزور ہوگی۔ اسی سبب سے اسلام کے نزدیک عقائد صحیح نہ ہوں اور نیک اعمال اور پسندیدہ کاموں کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اللہ کے نزدیک بے معنی اور بیکار ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، لیکن وہ اپنی زندگی میں کتنے اچھے اعمال کر رہا ہے، کتنے نیک کام کر رہا ہے، کتنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی بیس جو ہے وہ عقیدہ توحید جب تک نہیں ہوگی اس انسان میں یا کسی بھی انسان میں، تو اللہ کے نزدیک اس کے سارے اعمال زیرو ہیں۔ اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں توحید کا مفہوم۔ اللہ کے ایک ماننے اور اس کا اقرار زبان سے کرنے کے علاوہ دل سے اس پر یقین کرنے کو توحید کہا جاتا ہے، اور یہی عقیدہ یا یقین انسان کو زندگی کی اصل منزل اور حقیقی کامیابی تک پہنچانے والا ہے۔ جب ہم اپنی عقل کے ذریعے سے غور کرتے ہیں تو صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس تمام دنیا اور اس کی لاکھوں اور ان گنت چیزوں کو بنانے والا بھی کوئی ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خود کائنات کا بنانے والا ہے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی وہی تو اللہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طے بطے، نہ دیکھے گا تو رحمان کی قدرت میں کوئی فرق۔ یہ سورہ ملک کی 3 آیت ہے۔ اب سوچئے کہ آسمان پر چاند، سورج اور دوسرے ستارے سب موجود ہیں، خود بخود تو نہیں ان کی موجودگی نا،
پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ ان کی گردش میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ یہی بات سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یعنی ہر چیز کو ہم نے خاص انداز پر پیدا کیا۔ یہ سورہ قمر کی آیت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والی کوئی ایک با اختیار ذات ہے جو ہمیں رات دن صبح و شام ہر گھڑی اپنے وجود کا یقین دلاتی ہے، اور اسی یقین کو اسلام میں عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور عقل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر اس کائنات کو بنانے والے کئی ہوتے تو یقینی طور پر ان کے درمیان بگاڑ اور رد و بدل ہوتا۔ خود یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرما دی، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر ہوتا ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے دوسرا معبود تو ان میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس لیے یقینی طور پر اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی یکتا اور بے مثل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ کی ذات صرف ایک ہے، اسی طرح اس کی تمام صفات بھی اس کی ذات کی طرح اسی لیے مخصوص ہیں۔ گویا اللہ اپنی قدرت اور ارادے کی طرح اپنے علم میں بھی بے مثال ہے کہ وہی سب کا پالنے والا، پیدا کرنے اور مارنے والا ہے۔ اس لیے ہر عقل رکھنے والے پر اس کی یکتائی کا اقرار اور یقین ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک جس طرح توحید کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے ذریعے انسان زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور شرک کی وجہ سے وہ تباہ و برباد اور عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ماننے اور اس پر یقین کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ شرک سے بچا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی صفتوں میں بھی کسی غیر کو شریک نہ مانا جائے۔ اصل توحید یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید پر جمے رہنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری قرار دیا گیا، اور قرآن حکیم کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو شرک کے نقصان سے بچانے کے لیے بار بار تاکید کی گئی۔ اس لیے شرک سے بچنے کے لیے اس کے ہر پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات میں شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ یہ کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا اس کے لیے باپ، ماں یا اولاد کا خیال کرنا، یہ سب کچھ شرک ہے۔ اس سے بچنا لازم ہے کیونکہ مخلوق وہ نہیں بلکہ خالق حقیقی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات، ارادہ اور قدرت میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنے سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 40 ہے۔ اسی انداز پر کوئی ایسی بات ماننا اور اس پر یقین نہ کرنا ایمان کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کے شریک ہونے کا ذرا بھی شک و شبہ نہ ہو۔ ایمان کامل یہی ہے، اور اس کا اختیار کرنے والا مومن ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ قوت کا سرچشمہ اسی قدر نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود اور ہر کام کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ کی صفات پر بھی مکمل یقین جو انسان کو مختلف مرحلوں میں صحیح سمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے صرف اس حد تک اسے مان لینا کافی نہیں، کیونکہ اس حد تک تو دوسرے مذاہب نے بھی کسی نہ کسی طرح اسے مانا ہے۔ البتہ جس چیز نے اسلام کو دوسرے مذاہب سے ممتاز و برتر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صفات باری تعالیٰ کا صحیح علم ہمیں بخشا ہے، پھر اسی نے نفس کی پاکیزگی، اخلاق کی اصلاح، اعمال کی تنظیم، نیکی کی تبلیغ و اشاعت اور تمدن کی بنیاد کا کام لیا ہے جو دنیا کا کوئی مذہب اور دین نہیں لے رہا ہے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عقیدہ رسالت میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی۔
میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں، اور میرے چینل کے بارے میں اپنے فرینڈز اور فیملی سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔